شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی اللہ کی پاکی اور بے عیب ہونے کو اس کے انتہائی جمال و کمال کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے پوری پوری بادشاہی، اقتدار اور سلطنت، اور اسی کے لیے پوری پوری تعریف ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب تم میں سے کوئی تو اس کا انکاری کافر ہے اور کوئی اس کو دل سے ماننے والا مومن ہے، اور اللہ وہ سب کچھ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق یا حقانیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بامقصد اور بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت بنائی، اور تمہیں آخر کار اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے جانتا ہے، اور وہ تو ہر اس بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، کیونکہ اللہ سینوں کے اندر دلوں کے حال کا جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی ابدی حقیقتوں کا انکار کیا، تو پھر انہوں نے اپنی اس حرکت کی سزا بھگتی، یعنی اپنے اس کام کا مزہ چکھا، اور آگے ان کے لیے جہنم کی بہت ہی سخت تکلیف دینے والی سزا بھی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی واضح دلیلیں، حقیقتیں، نشانیاں اور آیتیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے کہا بھلا کیا کوئی انسان ہماری ہدایت کر سکے گا؟ غرض انہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، یعنی جس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ از خود لائق تعریف ہے۔ غرض جو کافر ہیں، یعنی جو خدا اور آخرت کے منکر ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ کہیے کہ ہاں میرے پالنے والے مالک کی قسم، تم لوگ ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ کہ تم نے دنیا میں کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لو، اور اس روشنی کو بھی مانو جسے ہم نے اتارا ہے، اور جو کچھ بھی کہ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس دن معلوم ہو جائے گی جس اکٹھا کرنے کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں نقصان برداشت کرنے کا، یا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا۔ جو دنیا میں اللہ کو دل سے مانتا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو جھاڑ کر نظر انداز کر دے گا، اور اسے ایسے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی یا عظیم الشان کامیابی ہے۔ لیکن جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا ہے اور ہماری باتوں، دلیلوں، حقیقتوں، نشانیوں یا آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ جہنم کی آگ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جگہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے، اور جو اللہ کو دل سے مانتا ہے تو اللہ اس کے دل کو صحیح راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح اور صاف صاف طور پر حق کو پہنچا دینا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان لانے والوں، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں کچھ ایسے بھی ہیں جو حقیقتاً تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار ہو جاؤ یا ان سے ڈرتے رہو۔
مراد ایسی بیوی یا بچے جو تمہیں حرام کمانے پر مجبور کریں یا ایمان کے تقاضوں اور شریعت کی پابندیوں کی مخالفت کریں، اور اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ غرض تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے امتحان لینے کا ذریعہ ہیں، اور اس امتحان کی کامیابی پر اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکامات سنو اور اطاعت کرو اور خیرات کرو جو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی، حرص اور کنجوسی سے بچے رہے، بس وہی لوگ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور بھرپور ابدی اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ یعنی اچھا قرضہ دو، مراد اللہ کی خوشی کے لیے اچھے کاموں پر روپیہ خرچ کرو، تو اللہ تمہارے لیے اسے بہت بڑھا چڑھا کر ادا کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، یعنی تمہیں اپنی رحمت سے ڈھک لے گا، کیونکہ اللہ بڑا قدردان بھی ہے اور حلم و تحمل سے کام لینے والا بھی۔ وہ اندیکھی غائب چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ظاہری دیکھی جانے والی چیزوں کو بھی۔ وہ زبردست طاقت والا، عزت والا، اپنے زور پر اپنا حکم نافذ کرنے والا اور بڑی گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔